کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہاں پتہ نہیں کس چیز میں ہم بیٹھے ہوئے، اچھا اللہ وہ دے گا تو پھر نماز کے لیے جائیں گے۔ اللہ نے ہر چیز دی ہے، اللہ کی قسم سب کچھ دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ جو ذہن میں بیٹھی ہوئی نا بات، اس کو نکال دیں کہ اللہ فلانی چیز دے گا پھر نماز کے لیے جاؤں گا، ہو سکتا ہے اس چیز کے آنے سے پہلے موت آ جائے، کیا اللہ کو جواب دیں گے جا کے؟ جب تک ہمارے مساجد آباد رہیں گی، ہمارے گھر آباد رہیں گے، جب مسجدیں ویران ہوں گی، اللہ کی قسم ہمارے گھر ویران پہلے ہو جائیں گے، پہلے ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ تقریباً 100 سے اوپر گھر ہیں اور نمازی، اللہ سب کو نمازی بنائے، اللہ سب کو نمازی بنائے، اللہ میری اولادوں کو نمازی بنائے۔ آپ گھر میں والد کی حیثیت رکھتے ہیں نا، آپ کو اللہ نے بچے دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، آپ اللہ کی قسم ڈنڈا اٹھا کے ان کو کہ چلو بھائی نماز کے لیے، خدا کی قسم اس ڈنڈا اٹھانے پہ، اس جھڑکنے پہ بھی اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کو اجر دیں گے اس چیز پر بھی۔ خود بھی آئیں، اولادوں کو بھی نمازی بنائیں۔ اللہ کی قسم نماز اللہ نے حبیب کو عرش پہ بلا کے تحفہ دیا ہے، عرش پہ بلا کے اللہ نے تحفہ نماز کا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، فرمایا جس نے نماز کو وقت پہ ادا نہ کیا، فرمایا میری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہو، نمرود کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو، کسی بڑے سے بڑے بے ایمان کے ساتھ ہو۔ حضور نے فرمایا پھر میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں فرمایا جو انسان نمازی ہوتا ہے، سب سے پہلا انعام جو اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، فرمایا اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی کو اللہ دنیا میں انعام دے رہے ہیں، رزق کی تنگی کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام دنیا میں اللہ یہ دیتے ہیں کہ وہ انسان کبھی بھی منافق ہو کے نہیں مرتا، منافق ہو کے نہیں مرتا۔ ہاں تو آپ کس پہ ہم اعتبار کریں، کس پہ یقین کریں کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہوگا، میرے ساتھ ٹھیک ہو؟ جو اللہ کے معاملات میں ٹھیک نہیں ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ٹھیک ہوگا، بچوں کے ساتھ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جو اللہ کے حق دبا رہا ہے، نماز جیسا عظیم حق، وہ اللہ کا حق مار رہا ہے، میں کو یہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ ہاں فرمایا جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ کبھی منافق نہیں ہوگا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں یہ۔ اب ہر بندہ اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس پہ کیسے اعتماد کروں، کیسے اعتماد کروں؟ آج ہمارے اندر سب سے مین چیز جو ہے وہ اعتماد ایک دوسرے سے ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا اعتماد ہمارے بحال نہیں ہے، اعتماد ہر بندہ دوسرے کے ساتھ لین دین میں ڈرتا ہے کہ میں اس پہ اعتماد کروں یا نہ کروں۔ اللہ کی قسم 5 وقت کا نمازی ہو، اعتماد کر لیں، کبھی وہ منافق نہیں ہوگی۔ جو اس کے یہاں ہوگی زبان پہ بھی وہی جملے ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، فرمایا جو 5 وقت کا نمازی ہو، پہلا انعام اللہ اسے یہ دیتے ہیں کہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں، دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ وہ منافق ہو کر نہیں مرتا۔ یہ دنیا میں انعام ہے۔ فرمایا جب ایک نمازی مر جاتا ہے، قبر میں بھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے وقت دیا جائے۔ یہ تب بات سمجھ میں آئے گی جب نماز کے ساتھ ایک محبت، ایک تعلق بن جائے گا ہمارا۔ اللہ کی قسم ہم نے نماز کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، کچھ حیثیت ہی نہیں دی ہے نماز کو۔ ایک مہمان آ جائے نماز چھوڑ دی، ٹی وی چلی ہوئے نماز چھوڑ دی، دکان پہ گا کر ہے نماز چھوڑ دی، کام میں مشغول ہے نماز چھوڑ دی۔ خدا کی قسم صحابہ نے میدان جہاد میں کفار سے لڑتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہاں حسن اور حسین کا نام سنتے ہیں جب دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایسے نام ہی ایسے خوبصورت ہیں، حسن حسین، اللہ کی قسم نام جب زبان پہ آتے ہیں نا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آخر کربلا میں کیا ہوا؟ ہاں آخری کربلا میں کیا کیا؟ فرمایا یزید کی فوج تیر پہ تیر مار رہی ہے، لیکن حسین ہے کہ سجدے سے ساری نہیں اٹھا رہا۔ کیا یہ پیغام میرے لیے نہیں تھا؟ کیا یہ درس میرے لیے نہیں تھا؟ کیا سارے کلمے والوں کے لیے پیغام نہیں تھا؟ فرمایا جان دے دینا لیکن نماز نہ چھوڑنا۔